نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادتنا معزز سامعین عرض ہے کہ آج درس تصوف دے اندر قرآن پڑھن لگیا اللہ سونے کو شیطان مردود تو اللہ دی پناہ منگ لیا کرو جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کو مدد طلب کرو شیطان مردود دے حملیاں تو بچن واسطے تو قرآن حکیم دی سورہ نحل دی 98 ہے پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے سنے رب نے اس ہے پاک فرمایا سو جدو تسی قرآن دی تلاوت کرن لگو تے شیطان مردود تو اللہ دی پناہ منگ لیا کرو اللہ رب العزت نے اس ہے پاک چ تعلیم دتی اپنے بندیاں نو کہ تسی جدو بھی قرآن دی تلاوت کرو تے میرے کو میری پناہ چ آ جا کرو پناہ منگیا کرو میرے کو کہ اللہ سانو پناہ دے شیطان مردود دے حملیاں تو بچا کیونکہ شیطان جڑا شیطان دے جننے بھی چیلے کانٹے شتونگڑے نے وہ سارے انسان نو قرآن پاک تو ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت دا لا رائب کلام ہے اور یہ آخری اللہ دا پروگرام ہے آخری نظام حیات ہے آخری دستور حیات ہے جڑا قابل عمل ہے نتیجہ خیز ہے نفع بخش ہے انسان دے دونوں جہانہ دے دکھاں دا دارو ہے اور تمام کامیابیاں دا راز ہے اور یہ آخری پیغام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اپنے آخری نبی دے ذریعے ساڑھے تک بھیجیا کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرماندے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اور گمراہ لوکاں نے گمراہ بہاتر جہنمی فرقیاں دے ملا نے اس قرآن سے ملاوٹ کی تھی کم و بیشی کی تھی افراط و تفرید دا رویہ اپنایا جیسا کہ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد جنہیں بھی گمراہ بہتر جہنمی فرقے ہیں یہ قرآن کریم دے معنی اپنی مرضی نہ کر دے رہے نفسانی خواہش دے مطابق اگر سدھا رستہ چاہتے اقبال بڑی پیاری گل فرماندے کلندر لاہوری کہ قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو تا جدت کردار قرآن پاک جو سارا پروگرام دیتا انسان نو دا مقصد حیات بھی دس دیتا کہ انسان تینوں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور میرا دیدار کرنے واسطے تینوں طریقہ بھی دس دیتا کہ پھر پیشوا دی مدد نہ اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نال ہی تو میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بارگاہ تک رسائی جیسا کہ کلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام اللہ پاک نے نوری لطائف رکھے ہی اسے واسطے ہے تاکہ روح جسم سے نکل کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے اور دید مولا دی نعمت حاصل کرے جگہ جگہ سنے رب نے لقاء اللہ دا قرآن سے ذکر فرمایا لیکن منافق انہاں گلاں نوں چھپاوندے رہے لیکن سچے اللہ والے لقاء اللہ دی تعلیم دندے نے اللہ دے دیدار دی اور دا طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک سے دس دیتا ہے جب انسان سچے دلوں
طالب مولا بنتا سچے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کے اپنے پیر مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرتا ہے، اپنے اندر نوری جاگ لوا، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوا، تو تعلق حزب الشیطان نہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جاتا، راہ مولا دا مسافر بن جاتا، اور سب تو الگ ہو کے خوب ریاض تو مجاہدہ کرتا اپنے پیر پیشوا دی زیر نگرانی۔ جب تک انسان اپنے پیر پیشوا دی زیر نگرانی مصروف ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت نہیں کرتا، کدے بھی وہ نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا، وہ روح قوت پرواز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو سونے رب نے اسے واسطے دسیا کہ جدوں بھی قرآن پڑھو تو میری پناہ منگ لیا کرو، میری پناہ جا کرو شیطان مردود حملیاں تو، کیوں کہ شیطان اور دے چیلے انسان کو قرآن تو ہٹاؤن کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن ہی وہ آخری نظام حیات دستور حیات ہے جی دی وجہ آج بھی امت قائم و دائم ہے۔ قرآن ہی نے امت کو کٹھیاں کیتا ہے، قرآن ہی امت نو امت واحدہ بنا سکتا ہے اور وحدت انسانیت تک پہنچا سکتا ہے۔ تو جنہاں لوگوں نے قرآن پاک نو چھڈ کے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اور سنت نو چھڈ کے شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نے بنائے ہوئے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابے جڑے ساز ناچ گانے ٹول ٹماکے تمالا نشیاں جواں تذکیر جنات تذکیر حمزاداں الجھے ہوئے رہے، اور نام نہاد اسلامی روحانی اسکرنا دے بنائے ہوئے منشور دستور تبلیغی نصب جڑے قرآن و سنت دے مقابلے بنائے نے گمراہ کرنے واسطے لوگوں نے۔ سچا مومن نے سب دفن کر کے تو قرآن دے دامن نو مضبوطی نہ پڑتا، ساری زندگی قرآن و سنت دی روشنی میں چلتا ہے، قرآن نو اویں سمجھو جو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا۔ قرآن پاک اللہ پاک دے احکامات نے، سنت قرآن کریم دی عملی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ اس واسطے ساڑھے پیارے آقا مولا اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلے ہیں، قرآن پاک دوجا اپنی سنت، اگر تسی انہیں مضبوطی نہ پھڑی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ ہدایت دا رستہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، اس واسطے سانوں چاہیے کہ اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اترن خلاصہ ہے، تو اسلامی علم تصوف دی روح جڑی ہے وہ دائمی دیدار مولا ہے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل کرنا ہے۔ قرآن و سنت دے ظاہری علم دے ذریعے انسان کو علمی استدلالی عرفان معرفت اللہ دی پہچان حاصل ہوندی ہے، لیکن جو دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نا جدے مولا کردا تے پھر انہوں عرفان حقیقی حاصل ہوندا، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی حاصل ہوندا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیتا، سارا پروگرام سنے رب نے قرآن پاک دسیا ہوا، ساڑھے پیارے آقا مولا دسیا تے دید مولا سنت مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے جنہوں نے دنیا جلدی آنکھاں دید مولا نصیب ہوئے گی، انہوں نے آخری کھلی آنکھاں سر دیاں آنکھاں دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ سنے رب نے قرآن دسا تے دنیا انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، تے جنہیں میرے دیدار جٹلایا قرآن سنے رب نے دس تے لوگ خسارے چاہ اور انہوں نے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور انہوں نے میں بغیر عذاب تے جہنم چڑھ دینا۔ کہ اگر تسی میرا دیدار چاہتے ہو تو صالح عمل کرو، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ جہاں میری راہ ریاست محنت کردا ہے تو میں اپنی بارگاہ تک انہوں ضرور رسائی دینا۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر رحمہ اقبال تاں ہی فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ لیکن انسان نو چاہیے کہ جنہیں بھی گمراہ لوگ نے 2 نمبر بابے نے ملا نے، انہوں تو پوچھو اپنا ایمان بچاؤ، ایمان دے ڈاکو نے۔ انہوں نے بارے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سکا کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یہی آ رہی، سلطانی بھی یہی آ رہی، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔
اس واسطے انسان نو چاہیے صحیح القیدہ، سچے، زندہ دل، مردہ نفس، صاحب وصل و وصال، صاحب حضور و حضوری، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، عشق دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء و مشائخ دی بارگاہ حاضر ہو کے انہاں دی رہنمائی چ قرآن و سنت دی روشنی وچ اللہ دی طرف روحی سفر کرو، پھر روح حقیقت صلوات تک رسائی حاصل کرے گی، کیونکہ اتنے تک سیر قدمی ہے، سیر روئی ہے، اس تو اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے، چونکہ اللہ رب العزت دی ذات دی کوئی انتہا نہیں، اور عاشق دے عشق دی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہ عاشق دا کمال نہیں، اللہ رب العزت اللہ سونے دے عشق دا کمال ہے، اللہ سونے دے نور عشق الہی دا کمال ہے، جڑا عاشق دے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور نور عشق الہی تے برسایا، یہ سارا کمال ہو دا، بندے دا کمال کوئی نہیں۔ اور ساری حیاتی انسان عالم لاہوت دے اندر یہ سیر روئی نظری کردہ رہندا ہے کہ عالم لاہوت جڑا وہ انسان دے علم، عقل اور ادراک تو برایا وہ دے بارے کوئی انسان نہیں جاندا، اللہ پاک ہی جان دے۔ اس میں عرض کر رہا ہے کہ سنے رب نے فرمایا کہ جدوں بھی قرآن پڑھیا کرو تو میری پناہ منگ لیا کرو، میری پناہ آ جا کرو، تاکہ شیطان تھوڑے تے حملہ آور ہو گے، تمہوں اللہ دی راہ تو نہ ہٹا دے، تھوڑے دو جہان برباد نہ کر دے۔ تو سانوں چاہیے جدوں بھی قرآن پاک پڑھیے اللہ دی پناہ منگ لیا کریے شیطان مردود تو، اور قرآن و سنت نو قرآن دے تے غور کریے، اور جیڑا قرآن پاک سارا پروگرام سونے رب نے دتا وہ دی روح دے مطابق عمل کریے، اور قرآن و سنت دی حقیقی روح اگر سمجھیا وہ سچے اللہ والے سمجھیا، اسے واسطے انہاں سب کچھ پیرو پیشوا دیتے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے دکھی انسان نہیں ہے تے اللہ سونے تے قربان کرتا، اور ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزارتا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن گئے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، میت اور حضور چ گزار دے رہے، اپنے دوجے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے خودسپرد دی بادشاہت حاصل کر لیندے، مردہ بن کے پھر پیشوا دے گے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کے اللہ سونے دے کے حاضر رہندے، قلباً ذات مولا ڈبے رہندے، وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب دا کمال حاصل کر دے رہے۔ تو جدوں سونا رب انہاں دی صدق سچائی دیکھدا جیڑی کہ واقعی یہ سچے دلوں میری طرف آ رہا، اور کشتیاں پھونک کے آ رہا، ناقابل واپسی ارادے نہ آ رہا، لا الہ دی نفی کر کے اللہ دا اثبات حاصل کر کے میری طرف آ رہا، اللہ پاک پھر انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرمان دے، پھر پیشوا انسان نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے رہے، تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طالب مولا اللہ دی بارگاہ تک پہنچا دے رہے، پھر ہی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان حقیقی، عرفان حقیقی دا کمال حاصل ہوندا۔ بہر اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ تمام شیطانی نصاباں، دستوراں، نظامات تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نے مضبوطی نہ پڑھیے، ہمیشہ اللہ دی پناہ چ رہی ہے۔ لفظ شیطان دنیا انہاں دے پجاری اور انہاں دے پجاریاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پجی ہے، کیونکہ انہاں دے ہر ویلے اللہ دی لڑن برس رہے ہوندے ہیں، تو قرآن و سنت نے مضبوطی نہ پڑھیے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، سب تو الگ ہو گئے ریاضت و مجاہدہ کریے، جیسا کہ کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے ہیں، عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابو شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے، چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے، نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانوں منے۔ حضور خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھے والے کہندے نے، یار تا تیرے اندر وسدا، تینوں میں بہن کو لے کے تے غلام فریدا بوئے یار دے مریے، سونا دیکھے یا نہ دیکھے، خود سنے رب نے قرآن چ دسیا، میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے، میں تھوڑے نفس ہے، تسی کیوں نہیں دیکھتے؟ فسما وجہ اللہ، تسی جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا رخ ہے، بابا ماں کو میں تھوڑے نال ہے، اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن اندر باہر ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے تلاش مولا چ لگے، راہ مولا دا مسافر بنے، اپنا مقصد حیات حاصل کرنے واسطے دن رات
اپنے پیرو پیشوا دی زیر نگرانی یہ محنت کرے، ریاضت و مجاہدہ کرے تاکہ اسے دنیا دی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکے، تاکہ آخرت کھلیاں کھانا دی دے مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساڑا کوئی سارا نہیں۔ سن دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائیں، ہر میدان ساڑی مدد فرمائیں، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائیں، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائیں۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔